اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی محمد وعجل فرجهم بظہور صاحب السماء۔ ناظرین، حاضرین، مشترکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ دیکھنے والے آباد رہیں، شاد رہیں، کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام مسجد کربلا۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان نواب صابر آپ سبھی کی خدمت میں الحمدللہ یاد کربلا کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہماری گزارشات پر آج ہمارے سامنے نجف اشرف سے حجت الاسلام مولانا سید تحریر عباس نجفی صاحب، جو سرزمین نجف اشرف سے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ حضرات کی خدمت میں ہر شب جمعہ یاد کربلا کے حوالے سے کیا جائے گا، جس کی شروعات حجت الاسلام مولانا سید تحریر عباس صاحب قبلہ نجف اشرف سے کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم امیر کائنات کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں بحق 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، خداوند عالم تمام شیعہ حیدر کرار جہاں جہاں پر ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام مسجد کربلا۔ ہم تمام قائم ٹی وی دیکھنے والوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، تمام قائم ٹی وی دیکھنے والے آباد رہیں، شاد رہیں، کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام مسجد کربلا۔ ناظرین کرام، ہر شب جمعہ یہ یاد کربلا قائم ٹی وی کینیڈا سے نشر کیا جائے گا۔ تمام ناظرین جو قائم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے پروگرام کے بارے میں بتائیں۔ آئیے ناظرین، ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں حجت الاسلام مولانا سید تحریر عباس نجفی صاحب کا، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہماری اس مجلس میں شرکت کی۔ ہم پوری قائم ٹیم کی جانب سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور کو یاد کربلا کے حوالے سے منور فرمائیں۔ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں عظمت آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔
صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، جیسا کہ برادر عزیز سفیر اعظم محترم و مکرم جناب نواب صابر صاحب نے ابھی کچھ لمحوں پہلے یہ عرض کیا ہے کہ یہ پروگرام بنام یاد کربلا شروع ہوا ہے قائم ٹی وی کینیڈا سے۔ یہ انشاءاللہ ہر شب جمعہ نشر ہوگا اور مختلف علماء انشاءاللہ اور میں بھی ایک خادم قوم کی حیثیت سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ یہ قائم ٹی وی کینیڈا کے لیے بھی ایک شرف ہے اور میرے لیے بھی یقیناً شرف ہے کہ مجھے قائم ٹی وی کینیڈا کے توسط سے خدمت دین و قوم کرنے کا ایک موقع فراہم ہوا، اور میں اپنے بھائی محترم جناب نواب صابر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے مدح محمد وال محمد کرنے کا ایک عظیم موقع عنایت فرمایا۔ سرزمین ملکوتی بارگاہ ملکوتی امیر المومنین نجف اشرف سے میں تمام قائم ٹی وی کینیڈا کے جتنے بھی اراکین ہیں، عہدیداران ہیں، سب کی خدمت میں یہ پیغام محبت بھرا پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ نواب صابر صاحب بہترین پروگرام لے کر آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ علماء کو لائیں اور خدمت ہو دین و قوم کی۔ تو کوشش کریں جتنے بھی اراکین ہیں اور ممبران ہیں کہ مل کر اور یک فکری کے ساتھ، یک جہتی کے ساتھ خدمت کریں، شانہ بشانہ چل کر، اس لیے کہ ہم سب خادم امام زمانہ ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کی ہم کو خدمت کرنی ہے، شہزادی کونین کی ہم کو خدمت کرنی ہے۔ نہ جانے یہ ہستیاں کس خدمت کو قبول کر لے، لہٰذا ہمارا ہر لمحہ، ہر فعل، ہر قول، ہر مجلس، ہر محفل، ہر مسالمہ، ہر مقاصدہ جو بھی ہو وہ قربتاً اللہ ہونا چاہیے اور عقیدت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ جو پروگرام شروع ہوا ہے یاد کربلا، انشاءاللہ مسلسل یہ پروگرام انشاءاللہ العزیز ہوتا رہے گا۔ آج چونکہ ہمارا عنوان گفتگو ہے یاد کربلا، اسی لیے ہم نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو انتخاب کیا ہے، اس آیت کریمہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے کہ جو اس مفہوم کو واضح کر رہی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ راہ خدا میں شہید کر دیے گئے ہیں تم ان کو کبھی بھی مردہ تصور نہ کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور وہ مسلسل اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پاتے رہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ جو بھی راہ خدا میں شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ زندہ و جاوید رہتا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک ابتداً ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو بھی راہ خدا میں شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ بظاہر چاہے ان کے سر و تن میں جدائی ہو جائے یہ اور بات ہے، مگر حقیقت میں وہ زندہ رہتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل خود قرآن مجید کی آیت ہے، عند ربہم یرزقون، اس لیے کہ مردہ رزق نہیں پاتے، مردہ جسموں کو کھانے کی حاجت نہیں ہوتی ہے، مردہ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں۔ زندگی کی علامت یہ ہے کہ بھوک بھی لگتی ہے اور پیاس بھی لگتی ہے۔
اور جب بھوک اور پیاس لگتی ہے تو عندہ ربہم یرزقون، پروردگار ان کو رزق بھی دیتا ہے۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے عندہ ربہم یرزقون، یہ اس بات کی بہترین دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ زندہ و جاوید رہتا ہے۔ تو اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی روز روشن کی طرح کہ جو بھی راہ خدا میں شہید ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دور میں شہید رہا ہو، کوئی بھی نوعیت رہی ہو، جو بھی راہ خدا میں شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ مجھے اس موقع کے اوپر نواب صابر صاحب بھی چونکہ شاعری سے کافی دلچسپی رکھتے ہیں، مجھے اپنا ایک شعر یاد آ رہا ہے یہاں پہ، میں ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا چلوں، اور مجھے یہ شعر بہرحال بہت پسند ہے۔ تقریباً 10 سال پہلے یہاں نجف اشرف میں ایک محفل مقاصدہ، اور یہ بھی یہاں کا ایک طرہ امتیاز ہے نجف اشرف کا کہ یہاں پر اکثر محفلیں، یعنی سمجھ لیجئے کہ 99% محافل یہاں پر ہوتی ہیں وہ مصرع طرح کے اوپر ہوتی ہیں۔ شاذ و نادر کچھ محفلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بغیر مصرع طرح کے ہوں، لیکن اکثر مصرع طرح کے اوپر محفل کا انعقاد ہوتا ہے، اور جو علماء اور افاضل و طلباء حوض نجف کے ذوق و شوق رکھتے ہیں شاعری کا، ان کو مصرع طرح دیا جاتا ہے اور وہ اس کے اوپر اپنا کلام پیش کرتے ہیں۔ پھر تو تقریباً آج سے 10 سال پہلے یہاں پر ایک مصرع طرح ہوا تھا، اور بڑا ہی خوبصورت مصرع تھا کہ فقہ جعفر ہی سے ہے فقہ پیمبر کا وجود۔ تو اس کے اوپر ایک مطلع اور چند اشعار کہے تھے، تو اس میں ایک شعر مجھے یہاں پر بات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور شہداء کی آئی تو مجھے یاد آ گیا، لیکن اس سے پہلے میں مطلع بھی پیش کر دوں تاکہ وہ مقدمہ بن جائے اور بات بھی واضح ہو جائے کہ سب سے پہلے تھا جہاں میں رب اکبر کا وجود، نور رب سے شق ہوا نور پیمبر کا وجود، پھر اسی نور مجسم سے ہوئے شق نور دو، ایک سے زہرا بنی دوجے سے حیدر کا وجود۔ اب یہاں سے آپ دیکھیے گا کہ میں ناظرین کی خدمت میں وہ شعر پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ 2 شعر میں نے سنائے ہیں، لیکن اس سے پہلے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت اور قدرت کیا ہے اور کتنی قدرت رکھتے تھے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی میں اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر دوں، اس لیے کہ کسی نادان کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مجبوری کی حالت میں یا بے بسی کی حالت میں قتل کر دیے گئے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ امام حسین کربلا میں مجبور تھے یا بے بس ہو چکے تھے اور مجبوری اور مظلومی کی حالت میں قتل کر دیے گئے ہیں، نہیں، بلکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پوری طاقت رکھتے تھے، قدرت رکھتے تھے، ہر چیز کے اوپر آپ کا اختیار تھا۔ وہ ذرا اختیار پیش کرنے کے بعد پھر میں وہ شعر پیش کروں گا کہ چاہتے شبیر، اب دیکھیے گا کہ سب سے پہلے تھا جہاں میں رب اکبر کا وجود، نور رب سے شق ہوا نور پیمبر کا وجود۔ تو ہم عرض کر رہے تھے کہ کسی نادان کے ذہن میں یہ چیز نہ آ جائے کہ امام حسین کربلا کے میدان میں مظلومی کی حالت میں یا مجبوری کی حالت میں یا بے بسی کی حالت میں قتل کر دیے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام امتحان کی منزل میں تھے، ورنہ تو ایسا نہیں ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی چیز پر قدرت نہیں تھی۔ تو میں نے اسی مفہوم کو اس شعر میں پیش کیا ہے کہ چاہتے شبیر تو غازی کے جذبوں کی قسم، چاہتے شبیر تو غازی کے جذبوں کی قسم، اٹھ کے خیموں میں چلا آتا سمندر کا وجود، اٹھ کے خیموں میں چلا آتا سمندر کا وجود۔ اور وہ شعر جو ہم سنانا چاہتے تھے کہ جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہاں پر اس مفہوم کو پیش کرنے کے لیے کہ جو بھی شہید ہوتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور زندگی کی علامت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بولتا ہے۔ تو شعر پیش کر رہا ہوں کہ چاہتے شبیر
تو غازی کے جذبوں کی قسم، اٹھ کے خیموں میں چلا آتا سمندر کا وجود، تو زندہ ہے شبیر نیزے پر تلاوت ہے ثبوت۔ میں نے کہا کہ سر و تن میں جدائی ہو سکتی ہے، یہ امکان ہے، مگر یہ وہ ہستیاں ہیں کہ سر و تن میں جدائی ہونے کے باوجود بھی انہیں کوئی قتل نہیں کر سکتا، کوئی مار نہیں سکتا، یہ ہمیشہ سے زندہ تھے اور ہمیشہ زندہ و جاوید رہیں گے۔ کہ چاہتے شبیر تو غازی کے جذبوں کی قسم، اٹھ کے خیموں میں چلا آتا سمندر کا وجود، تو زندہ ہے شبیر نیزے پر تلاوت ہے ثبوت، کٹ گیا سوکھی رگوں سے خود ہی خنجر کا وجود، کٹ گیا سوکھی رگوں سے خود ہی خنجر کا وجود۔ امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ سے تلاوت کر کے بتا دیا کہ تم ہمارے سر و تن میں جدائی کر سکتے ہو ظاہراً، لیکن تم ہمیں کبھی قتل نہیں کر سکتے، ہم ہمیشہ سے زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اور امام حسین علیہ السلام ایسے زندہ ہیں جو صرف خود ہی زندہ نہیں ہے بلکہ نہ جانو کتنوں کو حیات عطا کر رہے ہیں۔ آؤ لے جاؤ ہمارے دروازے سے، شہرت چاہیے تو شہرت لے جاؤ، عزت چاہیے عزت لے جاؤ، حیات چاہیے تو حیات لے جاؤ، اولاد چاہیے تو اولاد لے جاؤ۔ کون سی چیز ایسی ہے جو تیرے حسین سے نہ مل رہی ہو؟ ایسے زندہ و جاوید ہیں امام حسین علیہ السلام جو آج دوسروں کو زندگیاں عطا کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر جو بھی آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں پلٹتا ہے۔ شہنشاہ کربلا، کریم کربلا کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے۔ ہاں اگر کوئی تاریخ میں ایسا ملے کہ کوئی آیا ہو اور مانگا ہو اور اس کو نہ ملا ہو، خالی ہاتھ پلٹ گیا ہو، تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مصلحت نہیں تھی اس لیے نہیں ملا، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں مانگنے کے آداب نہیں آتے ہیں۔ شہنشاہوں کی بارگاہ میں بے ادبی سے نہیں مانگا جاتا ہے، آداب کے ساتھ مانگا جاتا ہے، عقیدت کے ساتھ مانگا جاتا ہے۔ کریم کربلا کی بارگاہ میں جو کوئی عقیدت کے ساتھ مانگتا ہے تو عزت مانگتا ہے، عزت ملتی ہے، شہرت مانگتا ہے، شہرت ملتی ہے، حکومت مانگتا ہے، حکومت۔ کون سی چیز ایسی ہے کہ کریم کربلا کی بارگاہ سے سوال کیا جائے وہ پورا نہ ہو؟ عزیزان گرامی، طول تاریخ میں کوئی نہیں، اپنے تو اپنے غیر بھی اس دروازے سے جھولیاں بھر کر لے کر گئے۔ یہ ہے کربلا۔ اب یہاں پر میں ایک اعتراض کا جواب بھی دیتا چلوں جو اکثر ہم شان حیدر کرار پر ہوتا ہے کہ ہم شان حیدر کرار کربلا کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں کہ کربلا کی یہ عظمت ہے، کربلا کی یہ عظمت ہے، کربلا کی یہ فضیلت ہے۔ تو ہم پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ ہم خاک کربلا کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ تو میں جواباً یہ عرض کر دوں کہ عظیم کو عظیم نہیں بنایا جاتا ہے بلکہ بتایا جاتا ہے۔ جملے پر غور کیجیے گا، جو چیز عظیم ہوتی ہے اس کو عظیم نہیں بنایا جاتا بلکہ بتایا جاتا ہے کہ یہ عظیم ہے، تعارف کرایا جاتا ہے کہ یہ عظمت والی ہے۔ بھلا جو پہلے سے ہی معلّہ ہو اس کو کون معلّہ کرے گا؟ جس کا نام ہی کربلا معلّہ ہو بھلا اسے کون بڑھا چڑھا کر بیان کر سکتا ہے؟ ہم بڑھاتے نہیں ہیں، ہم صرف بتاتے ہیں کہ یہ کربلا کی عظمت ہے، یہ کربلا کی عظمت ہے، یہ کربلا کی عظمت ہے، یہ کربلا کی عظمت ہے۔ یہ کربلا معلّہ ہے اور اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے۔ اگر یہ کربلا معلّہ ہے تو کوئی تعجب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ پروردگار نے بہت ساری زمینوں کو فضیلتیں عطا کی ہیں۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، نجف اشرف، کربلا معلّہ، یہ وہ زمینیں ہیں کہ جن کو پروردگار نے دوسری زمینوں کے اوپر فضیلتیں عطا کی ہیں، اور اس میں کوئی تعجب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ پروردگار نے ہر چیز میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ بعض کے اوپر فضیلت عطا کی۔ مثلاً آپ سامنے کی مثال لے لیجئے
کہ اگر آپ دیکھیں کہ پروردگار نے نباتات کو جمادات کے اوپر فضیلت دی ہے، پھر نباتات میں بھی سارے برابر نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے درختوں میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں والتین والزیتون، تین کا تذکرہ، زیتون کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، یا پھر شجر طوبہ بلند ہے کہ نہیں ہے، معظم ہے کہ نہیں ہے، محترم ہے کہ نہیں ہے۔ اب بتائیے کہ کہاں شجر طوبہ اور کہاں عام درخت، کہاں زیتون، کہاں تین، کہ پروردگار ان کی قسمیں کھا رہا ہے؟ تو محترم تو ہے نا بارگاہ پروردگار میں، نظر قدرت میں، نگاہ پروردگار میں یہ محترم ہے، تبھی تو قسم کھائی ہے۔ کبھی غیر محترم کی قسم نہیں کھائی جاتی ہے۔ جو محترم ہوتا ہے، معزز ہوتا ہے، عظیم ہوتا ہے، ہمیشہ اسی کی قسم کھائی جاتی ہے۔ تو نباتات میں بھی سب برابر نہیں ہے۔ نباتات کے بعد آپ حیوانات میں لے لیجیے، حیوانات میں بھی سب برابر نہیں ہے۔ بھلا یہ بتائیے کہ شیر اور کتا برابر ہو سکتا ہے؟ لومڑی اور شیر برابر ہو سکتے ہیں؟ گیدڑ اور شیر برابر ہو سکتا ہے؟ کہاں یہ اور کچھ ایسے جانور کہ جن سے پروردگار نے انسان کو ایک رزق عطا کیا ہے، حلال جانور حرام جانور کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وفاداری کے اعتبار سے لے، بولو ہی نجس ہے، لیکن کتے کو بہت زیادہ مقام دیا گیا ہے وفاداری کے اعتبار سے۔ اور میں تو ایک جملہ کہتا ہوں کہ ان انسانوں سے تو وہ کتا بہتر ہے کہ جن کے اندر بے وفائی پائی جا رہی ہے۔ اس کے اندر کم سے کم وفا تو ہے۔ اور چھوڑیے آپ اور جانوروں کی باتیں، اگر پروردگار کسی کے وفاداری کی وجہ سے کسی کو عظمت دینا چاہتا ہے تو پھر پروردگار اس کو عظمت دے کر رہتا ہے، جیسے اصحاب کہف کا کتا ہے، نجس ہے، مگر پروردگار نے اس کو کیا مقام عطا کیا ہے؟ کس وجہ سے؟ وفاداری کی وجہ سے۔ تو حیوانوں کے اندر بھی سب حیوان برابر نہیں ہے۔ زمینوں میں ساری زمینیں برابر نہیں ہیں۔ بات انسان کی آ گئی، انسانوں کیا سب برابر ہے؟ کیا مومن اور منافق برابر ہو سکتا ہے؟ کیا مومن اور مشرک برابر ہو سکتا ہے؟ کیا مومن اور کافر برابر ہو سکتا ہے؟ کیا عبادت گزار اور غیر عبادت گزار برابر ہو سکتا ہے؟ کیا ایک ماتم دار اور غیر ماتم دار برابر ہو سکتا ہے؟ کیا ایک مجلس اعضا کروانے والا اور مجلس اعضا میں نہ آنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی شاعر غیر شاعر کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ پروردگار نے فضیلت عطا کی ہے۔ اور آپ عام انسانوں کی بات تو چھوڑیے، اگر ہم اصحاب رسول کی بات کریں تو ان میں سب برابر نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اصحاب امیر المومنین کی اگر ہم بات کریں تو ان میں سب برابر نہیں ہے۔ جناب قمبر کچھ اور ہیں، جناب میسم کچھ اور ہیں، جناب ابوذر کچھ اور ہیں، جناب سلمان کچھ اور ہیں۔ جناب ابوذر کی ولو ہی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ بات آ گئی تو یہاں پر میں عرض کر دوں کہ جناب ابوذر ایک دن جناب جبرائیل رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، ابھی آئے ہوئے چند لمحے گزرے تھے کہ سامنے سے ابوذر کا گزر ہوا۔ تو جناب جبرائیل نے فوراً دیکھا اور دینے کے بعد کہ یا رسول اللہ ابوذر جا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی جناب ابوذر کی زبان سے جناب جبرائیل کی زبان سے سنا تو فوراً رسول اللہ نے کہا، اے جبرائیل کیا تم ابوذر کو پہچانتے ہو؟ تو جبرائیل مسکرائے اور کہا، یا رسول اللہ صرف میں ہی نہیں بلکہ ابوذر کو تو تمام اہل آسمان پہچانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد کہا کہ 3 عمل ایسے ہیں جن کی وجہ سے ابوذر آسمان والوں میں بہت زیادہ مشہور ہیں، معروف ہیں۔ کہ وہ کون سے عمل ہیں؟ کا پہلا عمل تو یہ ہے کہ ابوذر کے اندر انکساری اور عاجزی بہت زیادہ پائی جاتی۔ ایک دوسرا ان کا عمل یہ ہے کہ ان کو جب بھی موقع ملتا ہے، جب بھی یہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو یہ سورہ اخلاص کی تلاوت بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے فرشتے ان کو بہت احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔
آسمان کی مخلوق ان کا بڑا احترام کرتی ہے۔ اور تیسرا عمل ان کا یہ ہے کہ ان کو جب بھی موقع ملتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سفر میں حضر میں جب بھی موقع ملتا ہے تو یہ آل محمد کے اوپر صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ یہ ہے عظمت جناب ابو ذر کی، اتنے مشہور ہیں آسمان والوں میں، لیکن جناب سلمان کے برابر پھر بھی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلمان وہ ہیں کہ جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز تھے، اگر اس سے بھی بات کوئی درجہ ہوتا یقیناً سلمان اس کو بھی حاصل کر لیتے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ تو جتنے بھی اصحاب ہیں امیر المومنین کے وہ سب برابر نہیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے اور ہم عام انسانوں کی بات سے اگر گزر کے یا اصحاب کی منزل سے اگر ہم نبیوں کی صفوں میں جائیں تو نبی سارے برابر نہیں ہیں۔ اور یہ میرے لفظ نہیں، قرآن مجید کی آیت ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے، تو جب قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میرے سارے رسول بھی برابر نہیں ہے، بلکہ کچھ رسولوں کو ہم نے دوسرے رسولوں کے اوپر فضیلت عطا کی ہے، تو جب رسولوں میں کچھ افضل ہیں اور کچھ غیر افضل ہیں تو پھر یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا کہ ہمارے بارے میں کہا جائے کہ ہم نے زمین کربلا کو نہیں، یہ عظمت پروردگار نے عطا کی ہے۔ کربلا کی زمین کو معلّہ پروردگار نے بنایا۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام سے کربلا کی عظمت کو 4 چاند لگ گئے ہیں۔ جو عظمت کربلا کی پہلے سے تھی اس سے کہیں زیادہ عظمت ہو گئی ہے کربلا کی۔ اب اتنی عظمت ہے کہ دوسری جگہ کے مٹی کھانا حرام ہے مگر کربلا کی مٹی کھانے میں ثواب ہے۔ جس مریض کو شفا نہ مل رہی ہو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ ذرا سی خاک شفا کو پانی کے اندر گھول کر اس کو ذرا سا چٹا دیا جائے، اس کی پیشانی پر لگا دیا جائے، مرض دور ہو جاتے، انسان صحت مند ہو جاتا ہے۔ یہ جو صفات پیدا ہوئے ہیں کربلا کی زمین میں، جو امام حسین علیہ السلام کے خون کا اثر ہے، وہ تاثیر جو آج کربلا کی زمین میں پائی جا رہی ہے، اس تاثیر میں 4 چاند لگائے ہیں امام حسین علیہ السلام نے۔ کیا عظمت ہے امام حسین علیہ السلام کی، کیا شان ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ اس کربلا کو کربلا معلی بنا دیا ہے کہ آج ہر کس و ناقص، غریب سے غریب انسان، امیر سے امیر انسان بھی کربلا پہنچنے کا خواہش مند ہے، کربلا کی زیارت کا خواہش مند ہے۔ انسان بھوکا رہنا پسند کر لیتا ہے مگر یہ پسند نہیں کرتا کہ اگر اس کو موقع مل رہا ہو وہ کربلا کی زیارت ترک کرتے، کوشش کرتا ہے کہ مجھے کربلا کی زیارت نصیب ہو جائے۔ یہ ہے عظمت کربلا کی۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں یہ تو گوارا کر لیا کہ میری شہادت ہو جائے، میرے بھائیوں کی شہادتیں ہو جائیں، بیٹوں کی شہادتیں ہو جائیں، بہنوں کا پردہ چھنتا ہے تو چھن جائے، مگر دین پر حرف نہ آئے، اسلام پر حرف نہ آئے، خدا کا دین باقی رہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام نے ایسا امتحان دیا یہاں تک کہ منادی کی ندائی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، حسین پلٹ آ اپنے رب کی بارگاہ میں اس حالت میں کہ تیرا پروردگار اس سے راضی ہو چکا ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد وآل محمد۔ پروردگار جہاں جہاں شان حیدر کرار ہے سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا۔
کون لٹاتا ہے ایسا اپنا گھر بار جیسا امام حسین نے کربلا کے میدان میں لٹایا ہے۔ امام حسین کی پوری کوشش یہ تھی کہ میرا اکبر قتل ہو جائے مگر دین اسلام بچ جائے، چاہے اصغر کی گردن تن سے جدا ہو جائے مگر دین اسلام بچ جائے۔ زینب ام کلثوم کا اگر پردہ چھنتا ہے تو چھن جائے مگر دین اسلام بچ جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایسی قربانیاں پیش کی ہیں کہ جن کو آج جب ہم تاریخ اسلام میں پڑھتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کیا صبر تھا امام حسین علیہ السلام کا، کیا شجاعت تھی امام حسین علیہ السلام کی کہ آپ نے برداشت کیا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جگر کے پاروں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور جب امام حسین علیہ السلام زین کی بلندی سے زمین پر آئے، یہاں پر علماء فرماتے کہ حسین زمین پر نہیں آئے بلکہ جب گھوڑے کی زین سے امام حسین آنے لگے ہیں زمین کی طرف تو آپ تیروں کے اوپر معلق ہو گئے، اور امام حسین ابھی تیروں پر معلق تھے کہ 18 سال چکیاں پیس کر پالنے والی ماں کی آواز آئی، آ جا میرے حسین میری گود میں آ جا۔ اب ماں کی آغوش میں جانے کے لیے امام حسین جیسے ہی اپنی والدہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اب جو امام حسین بڑھے ہیں اپنی والدہ کی طرف تو ادھر کے تیر ادھر نکل گئے، ادھر کے تیر ادھر نکل گئے۔ امام حسین علیہ السلام اپنی ماں کی آغوش میں آئے، ابھی کچھ راز و نیاز ہو رہا تھا کہ شمر کند خنجر لے کر آگے بڑھا۔ خدا لعنت کرے اس کے اوپر، اس جگہ پر پاؤں رکھا جہاں سے رسول اللہ بوسے لیا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے سینے پر سوار ہوا، امام حسین علیہ السلام کے اوپر کند خنجر کے وار کرنا شروع کیے، یہاں تک کہ سر و تن میں جدائی ہو گئی۔ ایک منادی کی ندا بلند ہوئی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، حسین کربلا میں سپاہ کر دیے گئے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منصور فرما۔ تمام ناظرین، قائم ٹی وی کے جتنے بھی ناظرین ہیں پروردگار سب کو صحت کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ جن مومنین نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے پروردگار سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے بھائی محترم جناب نواب صابر صاحب اور ان کے جتنے بھی ان کے دوست و احباب ہیں، ان کے رشتہ دار خانوادہ اور ان کے جتنے بھی قائم ٹی وی کے اراکین ہیں پروردگار سب کو صحت کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد۔ ذکر محمد و آل محمد کرنے کی ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما۔ شہزادی کونین کو ہم سے راضی فرما۔ شہزادی کونین کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آقا کونین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آبان و انصار میں شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، یہ تھے حجت الاسلام مولانا سید تحریر عباس نجفی صاحب جو ہمارے ساتھ اس وقت نجف اشرف سے اپنے رونق افروز بیان سے قلوب مومنین کو منور فرما لیتے ہیں۔ ہم بارگاہ خدا بندیالوں کی دعا کو بھی خدا بندیالوں ان کے کلمات اپنی بارگاہ میں بہتر سے بہتر کر کے قبول فرمائیں۔ حضرت کرام، ہم تمام ناظرین کی خدمت میں پھر دعا
دوبارہ سے یہ اعلان عرض کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یاد کربلا ہر شب روز قائم ٹی وی پر نشر کیا جائے گا. لہٰذا میری آپ سے مطلبانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے عزیز و اقارب میں اپنے دوستوں میں یہ بتائیں اور زیادہ سے زیادہ قائم ٹی وی کو دیکھیں. ہم پوری قائم ٹیم کی جانب سے حجت الاسلام مولانا سید رحیم عباس نجفی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ان کے حق میں دعا کرتے ہیں خداوند عالم بحق شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے اور علم میں ان کے دن رات ان کی جو ان کی محنت ہے خداوند عالم ان کے علم میں اضافہ فرمائے. ہم تمام ناظرین جو قائم ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان کے حق میں دعا کرتے ہیں آباد رہیں شاد رہیں. ناظرین اب ہمارا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم پھر شب جمعہ آپ سے خدمت میں حاضر ہوں گے. ہم ایک مرتبہ آپ سے گزارش کرتے ہیں مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے سورہ فاتحہ ارسال کرتے ہیں. شب بخیر. خدا حافظ. السلام.